حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نمبر 2 نماز کو ادا کرنا۔ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا۔ وحج البیت، نمبر 4 بیت اللہ کا حج کرنا۔ وصوم رمضان، نمبر 5 اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ایمان اور کامل اسلام کو تشبیہ دی ہے ایک خیمے کے ساتھ، کہ جس کا ایک درمیان والا ستون ہوتا ہے اور 4 رسیاں اس کے 4 کونوں کے اندر باندھ کر خیمے کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ کلمہ شہادت کی مثال یہ درمیان والے ستون کی طرح ہے۔ اگر درمیان والا ستون صحیح سالم ہے اور اطراف والے کونوں میں سے کوئی ایک کونا اگر گر بھی جائے تب بھی یہ ستون باقی رہتا، یہ خیمہ باقی رہتا ہے۔ اگر درمیان والا ستون ہی نہ رہے تو پھر باہر والی رسیاں بھی کسی کام کی نہیں رہتی، خیمہ نیچے گر جاتا ہے۔ تو کامل ایمان اور کامل اسلام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں اپنے ایمان کو اور اسلام کو کامل بنانے کے لیے ان 5 چیزوں کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ پھر اس کی دوسری تقسیم یوں بھی کی جاتی ہے کہ کلمہ شہادت ایک ایسی عبادت ہے جو پوری زندگی کی عبادت ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی مسلمان رہنے کے لیے کلمہ شہادت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہر وقت ہر لمحہ کلمہ شہادت کا اقرار اور اس کے اوپر ایمان اور اعتقاد ضروری اور لازمی ہے۔ اور نماز جو ہے یہ یومیہ عبادت ہے، اور اسی طرح حج بیت اللہ یہ زندگی بھر کی ایک مرتبہ کی عبادت ہے۔ زکوٰۃ اور رمضان کے روزے یہ سالانہ عبادت ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے نماز کو فرض کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روزے کو بھی فرض کیا ہے، زکوٰۃ کو بھی فرض کیا ہے، حج کو بھی فرض کیا ہے۔ لیکن ان میں کچھ فرق ہے کہ روزہ اور نماز ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہیں جو عاقل بالغ ہو۔ زکوٰۃ اور حج ہر کسی کے اوپر فرض نہیں ہے۔ جو صاحب استطاعت ہو، صاحب نصاب ہو، زکوٰۃ بھی اسی کے اوپر فرض ہوتی ہے اور بیت اللہ کا حج کرنا بھی اسی کے اوپر فرض ہوتا ہے۔
تو جس طرح نماز کا اہتمام ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی اور زکوٰۃ کا اہتمام کرنا بھی نماز کی طرح ضروری اور لازمی ہے۔ آخرت کی کامیابی کے حصول کے لیے جس طرح نماز کا اہتمام ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا اہتمام بھی ضروری ہے، روزے کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ انما ہی اوساخ الناس، فرمایا یہ لوگوں کے مال کا میل ہے، لوگوں کے اموال کا یہ میل کچیل ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، کہ آپ اپنے ان صحابہ کرام سے زکوٰۃ وصول کیجئے، کیونکہ زکوٰۃ کی وصولی کے ساتھ ان کے اموال جو ہیں یہ پاک ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں صحابہ جیسی شخصیات جن کے مال کے حلال ہونے کے اوپر کنفرم یقینی بات ہے، اور ان کے مال کے اندر حرام ہونے کا شک اور شبہ تک بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ صحابہ کرام کے جن کے دل کی پاکیزگی کی بات بھی اللہ پاک نے فرما دی ہو، پھر بھی ان کی پاکیزگی کے لیے بھی اپنے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے زکوٰۃ وصول کریں تاکہ ان کے اموال یہ میل کچیل سے پاک اور صاف ہو جائیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کسی انسان کے مال کے اوپر سال پورا ہو جاتا ہے تو اس کے مال کی جو میل ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے۔ اب اگر یہ آدمی اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو نیچے پاکیزہ مال رہ جاتا ہے، اگر یہ زکوٰۃ نہیں نکالتا تو یہ اوپر آئی ہوئی میل، یہ گندگی، یہ نجاست، یہ دوبارہ پھر باقی مال کے اندر شامل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے مال کو گندا اور نجس کر دیتی ہے۔ پھر چونکہ اس نے زکوٰۃ نہیں نکالی تو اس کے مال کے اندر بے برکتی ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ مختلف قسم کے مصائب اور مختلف قسم کی آفتوں اور پریشانیوں کے اندر سے انسان کا مال ضائع ہو کر رہ جاتا ہے۔ مال میں سے زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے مال کے اندر کمی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی ہوئی ہے کہ میں قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ کسی انسان کا مال بھی صدقہ نکالنے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے اپنے مال کو پاکیزہ رکھنے کے لیے، اپنی اولادوں کو پاکیزہ مال کھلانے کے لیے مسلمان کے اوپر یہ لازم اور ضروری ہے کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالے۔ تو زکوٰۃ کا اہتمام کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی یہ دخول جنت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ جس کے کرنے کے نتیجے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے چند اعمال کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرا، اور نماز کا فریضہ ادا کرتا رہے،
اور زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرتا رہے اور رمضان کے روزے رکھ۔ وہ آدمی وہاں سے اٹھا اور جاتے ہوئے اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے کے اندر میری جان ہے، میں اللہ کے نبی کے اس فرمان کے اندر کسی قسم کی نہ زیادتی کروں گا نہ اس کے اندر کمی کروں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر جو مجلس میں موجود صحابہ کرام تھے، آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہو تو وہ آدمی یہ جا رہا ہے۔ تو دیکھیں جنت کے اعمال اور جنت کا راستہ پوچھا اس صحابی نے، تو اللہ کے نبی نے جہاں پر نماز کا ذکر کیا، رمضان کے روزے کا ذکر کیا اور اسی طرح اللہ کی عبادت کا ذکر کیا، وہیں پر زکوٰۃ کا ذکر بھی آپ نے فرمایا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہوا ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے۔ اور دعا کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ یا اللہ، وہ شخص جو تیری راہ کے اندر اپنا مال خرچ کرتا ہے اس کو آخرت کے اندر اجر اور ثواب تو ملنا ہی ہے، دنیا کے اندر بھی اس کے مال کے اندر برکت عطا فرما۔ پھر برکت کی کئی صورتیں ہوتی ہیں جن کا ظہور ہوتا ہے۔ ایک برکت کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر اور اضافہ فرماتے ہیں۔ ایک برکت کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ اور ایک برکت کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال خرچ ہوئے بغیر ہی اس کے کام بنا دیتے ہیں۔ اور دوسری دعا یہ کرتا ہے کہ یا اللہ، جو تیرے راہ کے اندر مال خرچ نہیں کرتا یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے مال کو ہلاک اور برباد کر دے۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتہ ہے، اللہ کا پیدا کیا ہوا فرشتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کے ذمہ یہ دو دعائیں لگئی ہوئی ہیں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من جاء یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا، کہ قیامت کے دن جو آدمی اس حالت میں آئے گا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز کا اہتمام بھی کرتا تھا، وَيُؤْتِ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا تھا، وَيَصُومُ رَمَضَانَ اور رمضان کے روزے بھی رکھتا تھا، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ اور کبیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا تھا، فَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةُ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ وَسَأَلُوهُ مَا الْكَبَائِرُ، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کبائر سے کیا مراد ہے، کبیرہ گناہوں سے یہاں پر آپ کی مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ وقتل النفس المسلمہ اور کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ وفرار یوم الزحف اور میدان جہاد میں سے میدان چھوڑ کر پیٹھ دے کر بھاگ جانا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اب اس حدیث کے اندر بھی جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے جہاں پر اور اعمال کا تذکرہ ہے وہیں پر زکوٰۃ کا تذکرہ بھی ہے۔ اس وجہ سے اس عمل کے اندر بہت کوتاہی پائی جا رہی ہے امت مسلمہ کے اندر۔ کہیں پر تو کوتاہی کی صورت یہ ہے کہ مسلمان زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے، پتہ تک بھی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے، اور کہیں پر کوتاہی کی صورت یہ ہے کہ زکوٰۃ جس طریقے سے ادا کرنی چاہیے اس طریقے سے ادا نہیں ہو رہی، اپنی طرف سے طریقہ بنایا ہوا ہے، جو دل کے اندر بات آ گئی ہے اس طریقے سے ہم ادا کر رہے ہیں۔ حالانکہ زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے، تو اللہ پاک نے اس کے شرائط بھی ذکر ہوئے ہیں
اس کے مصرف بھی ذکر ہوئے ہیں، زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے اس کا تذکرہ بھی ہے، زکوٰۃ کس کو دینی ہے اس کا تذکرہ بھی ہے، زکوٰۃ کس کو نہیں دینی اس کا تذکرہ بھی موجود ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو کون سے اعمال تباہ و برباد کر دیتے ہیں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ تو زکوٰۃ ہر مسلمان کے اوپر فرض نہیں ہے، ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان مسلمان ہو، کیونکہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور کافر عبادت کا اہل ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے کافروں کے اوپر زکوٰۃ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو پکے جہنم میں جانے والے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ دینے والا مسلمان بھی ہو اور عاقل بھی ہو، عقل مند ہو۔ اگر بے وقوف ہے اور اس کی ملکیت کے اندر بہت زیادہ مال ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح بالغ بھی ہو، اگر کسی نابالغ بچے کی ملکیت کے اندر بہت زیادہ جائیداد ہے، سونا ہے، چاندی ہے، نقدی پیسہ ہے، مال تجارت ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اسی طرح صاحب استطاعت بھی ہو، صاحب نصاب بھی ہو، یہ بات اہم ہے جو سمجھنے کی ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ یوں تو اس کے اندر بہت بڑی تفصیلات ہیں کہ کس کس چیز کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ میں آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر 3 چیزیں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت، اور چوتھی چیز نقدی پیسے اور روپے بھی اس کے اندر شامل کر لیں۔ سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا، چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے چاندی، اور مال تجارت یا نقدی ان کا نصاب ہے کہ اگر یہ 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر ہو جائیں تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور آج کے ریٹ کے مطابق 52.5 تولے چاندی کی مقدار بن رہی ہے 1,32,600 روپے۔ یعنی جس انسان کی ملکیت کے اندر سونا اتنے پیسوں کا ہو، یا چاندی اتنے کی ہو، یا مال تجارت اتنے کا ہو، یا نقدی اتنے کی ہو، یا کچھ سونا ہے کچھ چاندی، جن کی دونوں کی قیمت ملا کر اتنی رقم 1,32,600 روپے بن رہی ہے، یا کچھ چاندی ہے کچھ مال تجارت ہے، ان کی رقم ملا کر 1,32,600 روپے بن رہی ہے، یا اس کے پاس صرف مال تجارت ہے جن کی رقم اتنی بن رہی ہے، یا صرف چاندی ہے جس کی رقم اتنی بن رہی ہے، یا کچھ سونا ہے چاندی نہیں ہے اور کچھ نقدی ہے یا مال تجارت ہے، ان کی قیمت 1,32,600 روپے بن رہی ہے، تو یہ انسان صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، چاہے یہ کسی مرد کی ملکیت میں ہو یا کسی عورت کی ملکیت کے اندر ہو، کیونکہ جس طرح نماز ہر ایک کے اوپر الگ الگ فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی ہر ایک کے اوپر جو صاحب نصاب ہو الگ الگ ہی اس کے اوپر فرض ہے۔ بیوی کے اوپر الگ ہے، شوہر کے اوپر الگ ہے، بہنوں کے اوپر الگ ہے، بیٹیوں کے اوپر الگ ہے، ہر ایک کا الگ حساب کیا جائے گا۔ یہ نصاب ہے زکوٰۃ کا۔ اب اگر سونے کا نصاب دیکھا جائے وہ تو بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر کسی کے پاس اتنا سونا نہیں ہے، کچھ چاندی ہے جو 52.5 تولے کو نہیں پہنچ رہی، کچھ سونا ہے جو 7.5 تولے کو نہیں پہنچ رہا، تو اب اس کے اندر یہ فقراء کی رعایت رکھی جائے گی، دونوں کی قیمت لگائی جائے گی کہ دونوں کی قیمت اگر اس موجودہ نصاب کو پہنچ رہی ہے تو یہ انسان صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ پھر مال تجارت کے اندر چاہے یہ دکاندار ہو، جس چیز کی بھی دکان ہے، کسی قسم کی تجارت کرتا ہے، جانوروں کا کاروبار کرتا ہے، خریدتا ہے بیچتا ہے، یا اسی طرح قربانی کے لیے جانور بیچنے کے لیے
کاروبار کرنے کے لیے خرید کے رکھے ہوئے ہیں. ڈیلر ہے، پلاٹ خریدتا ہے، بیچتا ہے، اور پلاٹ اس نے اپنی ملکیت کے اندر بیچنے کے لیے اس نے خریدے ہوئے ہیں. تو اب ان ساری چیزوں کی قیمت لگائی جائے گی. پلاٹوں والا ہے تو اس کے وہ پلاٹ جو بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، ایسا پلاٹ جو اس نے اپنا مکان بنانے کے لیے خریدا ہے، اب اگرچہ خالی پڑا ہوا ہے اس کے اوپر زکات نہیں ہے. ایسا مکان جو اس نے رہائش کے لیے خریدا ہے، چاہے کروڑوں کا کیوں نہ ہو، اس کی رہائش کے لیے اس کے اوپر زکات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے زکات کو بہت آسان بنایا ہے. تو اس وجہ سے دکاندار ہے تو اس کی دکان کے اوپر نہیں ہے، دکان کے اندر جو سامان موجود ہے بیچنے خریدنے کے لیے اس کے اوپر زکات ہے. کوئی فیکٹری ہے اس کی، اس کے اندر جو سامان بنانے والے آلات ہیں وہ روزی کا ایک ذریعہ ہے، اس کے اوپر زکات نہیں. اس سے جو روزی اور پیسے کما رہا ہے اس کے اوپر زکات ہے. تو انسان سال کے بعد، سال کا گزرنا بھی اس کے اندر شرط ہے، سال کے بعد حساب کرے گا. اب سال کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ سال کی ابتدا اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ زکات شاید صرف رمضان کے مہینے میں نکالنی ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے. جس دن انسان اتنی رقم کا مالک بن گیا ہے، اور حساب بھی چاند کی تاریخ سے ہوگا، انگریزی حساب سے حساب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ قمری سال اور دوسرا شمسی سال، ان کے اندر تقریباً 10 دنوں کا فرق پڑ جاتا ہے. تو اس وجہ سے علماء نے یہی بات لکھی ہے کہ یہ چاند کے حساب سے ہی زکات کا حساب لگایا جائے گا. جس دن اس انسان کی ملکیت کے اندر 52.5 تولے چاندی کے برابر مال تجارت آ گیا، نقدی پیسے آ گئے، یا اسی طرح سونا آ گیا، چاندی آ گئی، کسی طریقے سے اس کی ملکیت کے اندر آ گئے، اسی دن یہ تاریخ لکھ دے. مثال کے طور پر آج 11 رمضان المبارک ہے، اگر کوئی انسان زندگی کے اندر پہلی بار 11 رمضان المبارک کو اتنے مال کا مالک بن رہا ہے، اب 11 رمضان المبارک کو ہی ہر سال یہ حساب کرے گا. پھر جب اگلے سال 11 رمضان المبارک آئے گا تو اس کا حساب کیا جائے گا زکات کا. اب یہ درمیان کے اندر پورے 12 مہینے صاحب نصاب رہنا بھی شرط نہیں ہے. اگر اس کے پاس 11 رمضان المبارک 1445 ہجری کو یہ صاحب نصاب بنا ہے، اب عید کے بعد اس کے پاس مال کم ہو گیا، پھر مال آ گیا، پھر کم ہو گیا، پھر آ گیا، پھر کم ہو گیا، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، نہ کم ہونے کا نہ بڑھنے کا. اگلے سال 11 رمضان المبارک کو اس کے مال کا حساب ہوگا کہ اس کی جو ضروریات اصلیہ میں سے جو زائد مال اس کی ملکیت کے اندر ہے، چاہے وہ زیادہ ہو یا تھوڑا ہو، اور اگر یہ صاحب نصاب اس کی قیمت کو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا ہے تو یہ اس کی زکات نکالے گا، چاہے یہ 11 رمضان المبارک سے 2 دن پہلے ہی اس کے پاس مال کیوں نہ آ گیا ہو، کیونکہ سال کے بعد زکات فرض ہوتی ہے تو وہ سال کا حساب لگایا جائے گا. تو یہ ہے صاحب نصاب آدمی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زکات کو فرض کیا ہے. اور زکات کو اللہ نے آسان کتنا بنا دیا. فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے جو ہم نے دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں دیا میں نے ہے. کوئی انسان کا اپنی ذاتی کمال نہیں ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پڑھا لکھا ہوں اس وجہ سے میرے پاس مال ہے، میں محنت کرتا ہوں اس وجہ سے میرے پاس مال ہے، میں عقل مند ہوں اس وجہ سے میرے پاس مال ہے. کتنے عقل مند دھکے کھا رہے ہیں، کتنے پڑھے لکھے لوگ دھکے کھا رہے ہیں، کتنے محنت کرنے والوں کو کچھ نہیں ملتا. یہ اللہ کی دین ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں جتنا مال چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں دیا میں نے ہے، پھر سال کے بعد کچھ میری راہ کے اندر خرچ کر دو، تاکہ جس طرح دنیا میں تمہیں مال دیا ہے سال کے بعد میری راہ میں خرچ کر دو گے، پھر آخرت کے لیے تمہارے لیے ذخیرہ بنا کے رکھ دوں گا، تمہیں قیامت کے دن آؤ گے اس کے اوپر اجر اور ثواب عطا کروں گا. تو کس طرح اللہ تعالیٰ کریم ذات ہے. پورے سال کے اندر جو کھائے وہ اس کے اوپر زکات نہیں، جو پہنا اس کے اوپر زکات نہیں، اپنے استعمال کی سواری ہے اس کے اوپر زکات نہیں ہے، استعمال کا اسلحہ ہے اس کے اوپر زکات نہیں ہے، گھریلو سامان ہیں جو ضرورت کے اندر استعمال ہیں، فریج ہے، واشنگ مشین ہے، باقی دوسری چیزیں ہیں جو گھریلو استعمال کی ہیں، ان کے اوپر زکات نہیں ہے. اور پھر زکات کا بھی سال کے بعد حساب کرنا ہے، وہ بھی 40واں حصہ نکالنا ہے. دیکھیں شریعت نے کتنا زکات کو آسان کر دیا ہے.
تو اس وجہ سے اگر یوں انسان صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. دکاندار ہے تو یہ صرف اندازے اور تکے سے حساب نہیں چلے گا. یا تو بہتر تو یہ ہے کہ ایک ایک چیز کا ریٹ لگائے، ورنہ کی اس کی قیمت فروخت، قیمت خرید کا حساب نہیں ہوگا، قیمت فروخت کا حساب ہوگا. ایک آدمی کپڑے کا دکاندار ہے، اس نے جس قیمت پر کپڑے خریدے ہیں اس کی زکوٰۃ نہیں، جس قیمت پر بیچے گا اس کی زکوٰۃ نکالے گا سال کے بعد، اور اس میں سے جتنی قیمت فروخت ہے اس کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالنی ہے اس میں سے. اس وجہ سے میرے بھائیوں زکوٰۃ کا اہتمام کرنا چاہیے، ہر چیز کا حساب کرنا چاہیے. زکوٰۃ پھر ایڈوانس دینا بھی جائز ہے، شریعت نے رکھا ہے. اگر کوئی پہلے دینا شروع کر دیتا ہے سال کے بعد حساب کرتا ہے ٹھیک ہے. اگر سال گزر گیا زکوٰۃ نہیں دی تو اس کو معافی نہیں ملی، یہ اس میں سے اس کو زکوٰۃ پھر بھی دینی پڑے گی. زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقراء کو زکوٰۃ دینی ہے، مساکین کو زکوٰۃ دینی ہے. فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں. مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے، اس کی آمدن تو ہے لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، یہ مسکین کے اندر شامل ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، عامل اس کو کہتے ہیں جو حکومت اسلامی کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کے اوپر مقرر ہوتا ہے، اس میں سے اسی زکوٰۃ میں سے اس کو تنخواہ دینا بھی جائز ہوتی ہے. اور اسی طرح وفی الرقاب، جو پہلے زمانہ کے اندر غلام ہوتے تھے، اگر اس کا مالک غلام کو کہتا ہے کہ تو اتنے پیسے مجھے دے دے میں تجھے آزاد کر دوں گا، اب تو وہ زمانہ نہیں ہے، غلام نہیں ہے. والغارمین، اور مقروض آدمی، مثلا اس کے پاس 1,32,600 روپے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ تو ہے اس کے پاس، لیکن 2 لاکھ روپے اس کے اوپر قرضہ ہے. اب اس آدمی کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ یہ اپنا قرضہ ادا کر سکے. اور اسی طرح فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ کے اندر لوگ دین کا کام کر رہے ہیں. فی سبیل اللہ کا اصلاً مصداق مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں، جو اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرنے والے ہیں. اور اسی کے ضمن کے اندر مدارس میں پڑھنے والے وہ طلباء کرام، وہ علماء کرام جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کی ہوئی ہیں کہ ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا اپنا روزگار کمانے کے لیے، ہر وقت پڑھنے اور پڑھانے کے اندر مصروف ہیں، تو ان کا خرچہ، ان کے کپڑے، ان کا راشن، ان کی ساری ذمہ داری امت مسلمہ کے اوپر فرض ہے. ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، بلکہ سب سے بہترین زکوٰۃ کے مستحق دینی مدارس کے اندر دین کا علم حاصل کرنے والے طلباء کرام ہیں. اور اسی طرح وابن السبیل، وابن السبیل کہتے ہیں مسافر کو، ایسا آدمی جو شرعی سفر کے اوپر ہے، مسافر ہے، اور اسی سفر کی حالت کے اندر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں بچا، جیب کٹ گئی ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا، اگرچہ گھر کے اندر کتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو، اب اس کو آپ اسی حالت کے اندر بھی اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو ان زکوٰۃ کے مصارف میں سے مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور دین سیکھنے والے طالب علموں کو ترجیح دینا، وہ فرماتے ہیں میرے نزدیک افضل ہے. اس لیے کہ دین سیکھنے والے طالب علموں کو زکوٰۃ دینے کے اندر، ان کے اوپر صدقہ کرنے کے اندر دوہرا اجر اور ثواب ہے. ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا، اور دوسرا احیاء دین کا، اور دین کو اور علم کو زندہ اور باقی رکھنے کا آپ کا پیسہ ذریعہ بن جائے گا. اس کے اندر بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا. اور زکوٰۃ آپ کس کو نہیں دے سکتے؟ مسجد کی تعمیر کے اندر زکوٰۃ نہیں لگا سکتے، کسی جگہ پر آپ زکوٰۃ کی رقم سے نلکا نہیں لگا سکتے جو عام آمد و رفت کے لیے لگا دیتے ہیں کہ یہاں سے ہر آدمی گزرنے والا پانی پیتا رہے گا، رفاع عامہ جس کو کہا جاتا ہے. اسی طرح انسان اپنے اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اصول یعنی اپنے باپ کو، اپنے دادا کو، اپنے نانا کو، پردادا کو، پرنانا کو، جن سے یہ پیدا ہوا ہے، اپنی ماں کو، اپنی دادی کو، نانی کو، ان کو نہیں دے سکتا. اور اسی طرح اپنی فروع کو بھی نہیں دے سکتا، یعنی اپنی اولاد کو، اولاد کی اولاد کو، اپنی پوتیوں کو، نواسیوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، نواسوں کو، پوتوں کو، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، دے گا ادا نہیں ہوگی. اپنی بہن کو دے سکتا ہے، بھائی کو دے سکتا ہے، خالہ کو دے سکتا ہے، ساس کو دے سکتا ہے. بیوی اپنے شوہر کو، شوہر اپنی بیوی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا.
اس سے بھی زکات ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تو ایک جیب سے نکال کر دوسرے جیب میں ڈالنے والی بات ہوتی ہے۔ اور اسی طرح آل رسول جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندان میں سے ہے، چاہے حسنی ہوں یا حسینی، یعنی حضرت حسن کے اولاد میں سے ہوں یا حضرت حسین کے اولاد میں سے، یا آل علی میں شمار ہیں، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس، آل حارث، یہ 5 خاندان آل رسول کہلاتے ہیں۔ اس خاندان میں سے کے ساتھ جس سید کا تعلق ہو اس کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سید کا بہت بڑا احترام ہے کہ یہ رسول اللہ کی اولاد میں سے ہے، اور زکوٰۃ کے متعلق آپ سن چکے ہیں کہ یہ مال جو ہے یہ میل کچیل ہوتی ہے، اس وجہ سے سید کا احترام اتنا ہے کہ آپ اس کو گند اور نجاست والا اور میل کچیل والا مال آپ اس کو نہیں دے سکتے۔ اگر سید مستحق ہے، غریب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ ہدیے کے طور کے اوپر اس کی خدمت کریں، ہبہ اس کو کریں، ہدیہ کریں، اس کو تحفہ دیں، ویسے اس کی خدمت کریں۔ زکوٰۃ میں سے اس کو آپ گند مال کیوں کھلاتے ہیں؟ اس کا ادب اور احترام کا تقاضا یہی ہے۔ تو اس وجہ سے زکوٰۃ کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے کے اوپر قرآن اور حدیث کے اندر بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورۃ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ کے اندر خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اے پیغمبر فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت اور خوشخبری سنا دے۔ اب دردناک عذاب کیا ہے؟ اللہ نے خود دردناک عذاب کا تذکرہ کیا، فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ قیامت کے دن یہ جو مال، یہ پیسہ، یہ روپیہ، یہ سونا، یہ چاندی جو جمع کر کے رکھتے تھے، زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، اسی سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، گرم کرنے کے بعد یہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی پیشانی کو اسے داغ دیا جائے گا، اور اسی طرح ان کے پہلو کو داغ دیا جائے گا، ان کی پیٹھ کو داغ دیا جائے گا، اور کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہی مال ہے جو تم اپنے لیے جمع کر کے رکھتے تھے، اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، اب اس کا تم مزہ چکھتے رہو۔ اب دیکھیں 3 چیزوں کا ذکر ہے کہ ان کی پیشانی کو بھی داغ دیا جائے گا، ان کے پشت کو بھی داغ دیا جائے گا، پہلو کو بھی داغ دیا جائے گا۔ اس کے اوپر مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب قسم کا نقطہ بیان کیا ہے کہ ان 3 اعضاء کا ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو انسان بخیل ہوتا ہے، اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اب اگر کوئی دیکھتا ہے کہ میرے پاس ایسا آدمی آ رہا ہے جو مجھ سے زکوٰۃ کا مطالبہ کرے گا، مجھے زکوٰۃ ادا کرنے کی ترغیب دے گا، مجھے کہے گا کہ زکوٰۃ اپنے مال میں سے نکالو، سب سے پہلے اس کے چہرے کے اوپر، اس کی پیشانی کے اوپر بل آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ آ بھی گیا، اب یہ اسے کوشش کرتا ہے کہ اس کی طرف توجہ ہی نہ دے، اپنی پہلو، اپنی سائڈ دائیں بائیں موڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس وجہ سے دوسرا اس کے پہلو کا نمبر ہے۔ اب اگر یہ اس کو پھر بھی نہیں چھوڑتا، پھر اس کو پیٹھ دے کر یہ چلا جاتا ہے۔ اس وجہ سے قیامت کے دن جب اس نے چہرے کے اوپر بل لایا تھا اور اسی طرح اپنے پہلو کو موڑا تھا، اپنی پیٹھ دے کر چلا گیا تھا، اس کے ان تینوں عضووں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب ہوگا کہ اس کو مال کو گرم کر کے اس کو داغ دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر آیا، فرمایا کہ جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے مال کو گنجے زہریلے سانپ کی شکل دی جائے گی، اور اس کے سانپ کو اس کے گلے کے اندر لپیٹ دیا جائے گا، گلے کا توق بنایا جائے گا، اور گلے کا توق بنانے کے بعد اس کا یہ جو سانپ ہوگا یہ اس کے جبڑوں کو یہ چیرے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جس کی تو زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات جب آپ کا گزر ہوا اور آپ کو مختلف چیزیں دکھلائی گئی، ان میں سے آپ کا گزر ایک ایسی قوم کے اوپر بھی ہوا کہ جن کے شرمگاہیں آگے اور پیچھے سے، جن کے اوپر چیتھرے لپٹے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح جہنم کا زقوم اور پتھروں کو چر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کے اندر جانے والوں میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو قابض طور پر مسلط ہو کر حکمرانی سنبھال لے، اس کا حق نہ ہو، استحقاق نہ ہو، ایسے زبردستی قابض ہو جائے۔ جہنم کے اندر سب سے پہلے جانے والوں میں سے یہ بھی ہوگا۔ اور اسی طرح جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ بھی سب سے پہلے جہنم میں جانے والوں میں سے ہوگا۔ اور اسی طرح فخر کرنے والا جو فقیر ہوتا ہے فقیر،
فقیر اور ادھر سے تکبر متکبر ہے، فخر کرتا ہے، یہ آدمی بھی سب سے پہلے جہنم میں جانے والوں میں اندر شمار ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، زکوٰۃ کی نا ادائیگی کے اوپر اس قدر قرآن اور حدیث کے اندر وعیدیں ہیں، بہت زیادہ وعیدیں ہیں۔ اس وجہ سے دیکھیں کتنا اللہ پاک نے فرض کیا ہے، 40واں حصہ پورا سال کھانے کی اجازت دی ہے، سال کے بعد حساب کرو، اس میں سے جتنا حساب بنے گا اس کو نکال کر غربا اور فقراء کے اوپر اس کو خرچ کرو۔ اللہ پاک نے اس کے اوپر فضیلتیں رکھی ہیں، اگر نہیں نکالیں گے ہم پھر اللہ پاک نے اس کے اوپر وعیدیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کے اندر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔